الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، یہ بے شک یہ تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کل ہم نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 اور 95 کا درس سنا تھا۔ کیا درس میں تھا کل؟ کون بتائے؟ کل تفسیر جو بیان ہوئی تھی کس موضوع پر، کون سے ٹاپک پر تھی؟ تمام جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کا خلاصہ بیان ہوا تھا اجمالی طور پر۔ کیا تھا؟ کہ جنہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی تو ان کو اللہ کا عذاب پہنچا ہے۔ تو جب بھی ان کو مصیبت آتی تھی کافروں کو، تو وہ اس پر کیا ان کا رد عمل، ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ مصیبت آئی تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے سدھر جانے کے بجائے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سرکشی کرتا ہے، گمان کرتے تھے کیا ہماری وجہ سے نہیں آئی ہے، گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیاوی سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ وجہ ہو سکتی، یہ وجہ ہو سکتی، یعنی زندگی میں سکھ دکھ تو آتے رہتے ہیں، یوں کر کے بھول جاتے تھے کہ مصیبت آئی تو کچھ دن اللہ کو یاد کر لیا، پھر جیسے تھے ویسے، اور خوشی میں بھی غفلت میں پڑ جاتے تھے۔ تو یوں مصیبت آنے پر اور سبق نہیں حاصل، نعمت ملنے پر دونوں حالتوں میں ان کو کوئی اللہ کی یاد نہیں آتی تھی۔ اور ہم نے سنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آندھی یا بارش ایسا کچھ بھی ہوتا تو آپ بہت بے قرار ہو جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں یہ میری امت پر عذاب بنا کر نہ بھیجا گیا ہو۔ یوں اس طرح کا کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی مطلب کہ قدرتی آفت آ جائے تو اس سے مسلمان کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں اس میں ہلاک نہ ہو جاؤں، دنیاوی طور پہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، اس طرح کا کوئی پانی کا سیلاب آ جائے، تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ گناہوں کی نحوست نہیں نہ ہو۔ آگے آیت نمبر 96 سے ہم درس سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ پہلے آیت میں یعنی اس سے لاسٹ آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت و فرما برداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دین پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز سے اللہ پاک اور رسول نے منع فرمایا اس سے باز رہتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی اور آفتوں سے محفوظ رہتے۔ یعنی نیکیاں اختیار کرتے، ایمان والے ہو جاتے تو ثواب آخرت کا اور اللہ کی رضا اور نیکیاں اپنی جگہ، دنیاوی برکتیں بھی ان پر
ایسی برستی، زمین کی بھی اور آسمان کی بھی. زمین کی برکت جو زمین سے نازل ہوتی ہے، آسمان سے بارش، زمین سے جو اگتا ہے اور آسمان سے جو نازل ہوتا ہے، کہ جیسے بارش وغیرہ ہیں، زمین سے اگنے والے پھل ہے، کھیتی ہے، یعنی ہر طرح سے ان کو دنیاوی بھی کامیابی ملتی اور برکت ملتی. اس سے معلوم ہوا کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے جائز ہے، یعنی نیکی کرنی چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، لیکن اس نیت سے یہ بھی نیت اس میں شامل کر سکتے کہ یہ نیکی کروں گا تو مجھ سے یہ دنیاوی مصیبت دور ہو جائے گی، یا میرا یہ کام بن جائے اس لیے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، یا روزہ رکھوں کہ بیمار چلی جائے. اس طرح سے دنیاوی نیت بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی مصیبت دور کرنے کی یا دنیاوی نفع حاصل کرنے کی نیت ہو سکتی ہے ثواب کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے تاکہ وہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہماری حاجت پوری کر دے. اسی لیے بارش کے لیے نماز استسقاء اور گرہن میں نماز کسوف پڑھتے ہیں. تو یہ نماز یہ کہ وہ بارش کے لیے بارش نازل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء اس کو بولتے ہیں. تو ویسے تو نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس سے دنیاوی فائدہ اگر حاصل ہوتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. یہاں ہم ظاہری و باطنی مصائب کی دوری کے لیے احادیث میں مذکور چند اعمال ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان پر عمل کر کے اپنے مصائب دور کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر 4 حدیثیں بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے نیکیوں سے دنیاوی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا، یعنی اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل، یعنی اس کا الٹرنیٹ بہتر اچھی چیز عطا فرمائے گا. تو یہ روایت کنہوں نے بیان کی ہے؟ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ خود انہوں نے اپنے اوپر بیان کی روایت، پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے کہ یہ جو تھی ام المومنین، پہلے ام المومنین نہیں تھی، ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ مسلمانوں کی ماں کہلاتی، ان کو ام المومنین کا لقب دیا جاتا ہے. پہلے یہ دوسرے کسی صحابی کے نکاح میں تھی حضرت ام سلمہ، اور وہ بہت اچھے آدمی تھے، بہت نیک اور بہت پرہیزگار اور بہت ہی زیادہ مطلب کہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندے تھے، صحابی تھے. ان کا انتقال ہو گیا کسی جنگ وغیرہ میں، تو اس سے ان کو بہت صدمہ ہوا کہ میرا شوہر جو تھا اتنا اچھا تھا اور یہ چلا گیا. تو ایک بہت زیادہ مطلب کہ دکھ ہوتا ہے عورت کو، بھر جوانی میں وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ غم میں تھی. تو انہوں نے یہ حدیث ان کو پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یہ دعا کیا ہے کہ اللہ میری اس مصیبت پر مجھے ثواب عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما. تو وہ فرماتی ہے کہ میں یہ دعا تو پڑھتی تھی کہ حدیث میں ہے اس لیے، لیکن دل میں یہ ڈاؤٹ بھی تھا کہ اس دعا میں جو کہا گیا کہ اس سے بہتر عطا فرما، تو جو میرے شوہر تھے ان سے بہتر اور کون ہوگا جس سے میرا نکاح ہو جائے گا. تو یہ پڑھتی تھی، ان کا ایمان تھا، لیکن ایک کنفیوژن تھا کہ ان سے بہتر کون مجھے ملے گا مسلمانوں میں جس سے میرا نکاح ہو جائے گا. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر، یعنی تمام نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح فرما دیا. حضور کے نکاح میں یہ آ گئی. تو واقعی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اس دعا کا اثر، مطلب کہ اس دعا کی برکت سے میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. نہیں، وہ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ام سلمہ دوسری ہے، عرب کی ہی تھی یہ. یعنی اللہ چاہے تو مطلب ایسی چیز دے دیتا ہے جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتی، وہم و گمان میں نہیں ہوتی.
کبھی انسان مطلب کہ کوڑ رہا ہوتا ہے کہ نوکر بن جاؤ نوکر، اللہ تعالیٰ اس کو سیٹ بنانے کا اللہ کا حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے. تو وہ مطلب کئی بار ہوتا ہے نا کہ میں تو اتنی نوکری کے لیے ٹرائی کی، نہیں ملی تو اب کہاں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کو نوکر کے بجائے مالک بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ کوئی گھر کا کاروبار کر کے اس میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. کسی مطلب کہ یوں اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے مقدر فرمائے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے مصیبت کے وقت، تو اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر اور اجر بھی دے گا اور اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. لوہے کو جیسے کاٹ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی کاٹ لگ جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دلوں کی ثقیل کیا ہے، یعنی یہ کاٹ دور کرنے کا راستہ کیا ہے، کیسے ہوگا. ارشاد فرمائے کہ موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. ہمیں اسے پتہ بھی نہیں ہے، دکھتا بھی نہیں ہے، ورنہ ہم میں سے مطلب کہ ہم اتنے آج دنیا داری میں اور گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے دلوں کے اوپر تو کتنا مطلب کہ گاڑھا زنگ لگ گیا ہوگا، کتنی تھکنیس والا زنگ لگ گیا ہوگا کہ دل تو کہیں اندر چھپ گیا ہوگا، اس کے اوپر زنگ ہی زنگ ہوگا جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کئی بار. اسی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی ہے. حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. جو سورہ واقعہ ہے قرآن پاک میں غالباً یہ 27ویں پارے میں، تو اس کو پڑھنا چاہیے. تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، اس سورت کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندہ فاقے سے یعنی غریبی سے محفوظ رہے گا، بھوکا رہنے کی اس کو کبھی نوبت نہیں آئے گی، اللہ اس کو غیب سے روزی عطا فرمائے گا. حدیث نمبر 4، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوگی. تو یوں نیکیاں کرنے سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا ہے نیکیوں کو چھوڑ کر دنیا میں بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور خود سے سب اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر نیکیاں کرنے لگ جائیں تو تھوڑی سی کوشش میں بھی زیادہ وہ عطا فرما سکتا ہے. کہ دنیا بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، بندے بھی اسی کے قدرت کے تحت ہے، تو وہ جو چاہے جس کے دل میں چاہے ڈال دے ہمارے لیے. اور ہم اپنے طرح سے کوشش کرتے ہی رہیں گے، بھاگتے رہیں گے تو دنیا بھگاتی رہے گی اور ہاتھ میں نہیں آئے گی. تو نیکیاں بھی کرنی چاہیے کہ اس سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا گیا اس آیت میں کہ اگر بستی والے پچھلی قوموں والے اللہ سے ڈرتے ایمان لاتے تو ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دی جاتی، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا اور اپنے کیے کا انجام انہوں نے بھگتا. ان پر جو عذاب آیا تو کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ اپنے ہی ہاتھوں کا انہوں نے جو کرنی کا پھل بھگتا. ایمان لانے کی صورت میں تو ہم انہیں زمینی و آسمانی برکتوں سے نوازتے، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اللہ پاک اور اس کے رسول علیہ السلام کو جھٹلانے لگے تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو تو رزق میں وسعت اور فراخ دستی سعادت ہے. یعنی وہ اللہ کا شکر گزار ہو، نیک راستے پر ہو تو اس کا مال، اس کا پیسہ اور اس کا سکھی سمپن ہونا یہ اس کے لیے اچھی بات ہے، خوش نصیبی ہے. اور جب ناشکرا ہو تو یہ اس کے لیے وبال ہے. جتنا مال ہوگا اتنا ہی وہ نت نئے اور طرح طرح کے گناہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، گناہ کرتا رہے گا مال کے وبال میں. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن پاک میں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک ہی آیت کی تفسیر ہم نے بیان کی ہے 96. انشاءاللہ کل سنیں گے. ابھی یہ سورہ اعراف بہت طویل ہے، 200 سے اوپر اس کی آیت ہیں، آدھی بھی نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ اس کی ہم
ریگولر تلاوت سنیں گے، درس میں شرکت کریں گے تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی کہ قرآن پاک جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا تو اس میں کتنا پیارا بیان، ہر چیز کا بیان ہے، ہمارے ہر پرابلم کا اس میں سولوشن ہے، ہر کنفیوژن کا اس میں حل ہے، ہر جو ہے وہ ڈپریشن کا بھی حل ہے، ہر مایوسی کا علاج ہے، ہر شخص وہ جو موٹیویشن چاہتا ہے کہ میرے کچھ ایسی بات بتاؤ گے جس سے میری یہ مایوسی دور ہو، مجھے کچھ انرجی ملے، تو وہ سب قرآن پاک میں ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اسی طرح سے اس کی تفسیر و ترجمہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا نہیں آتا تو سننا چاہیے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے رب کا کلام کتنا انمول ہے، قیمتی ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جو برسوں سے ہمارے گھر میں رکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، صرف پڑھا تو اس کو، اس کا استعمال کیا تو صرف مردوں کو ایثار ثواب کرنے کے لیے کیا کہ اتنے قرآن پڑھ کے بخش دو، بس زندوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ یا کبھی قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں، کبھی تقریر کے پروگرام میں چلے گئے، وہاں پر مولانا صاحب خطبہ پڑھیں گے اور اس میں ایک آیت پڑھیں گے بیچ میں، صدق اللہ العظیم، وہ اکثر تو سمجھتے بھی نہیں کیا آیت پڑھی، پھر اس آیت پر روشنی ڈالنے کے لیے پھر آدھا گھنٹہ گاڑی گرم ہوتی ہے، اس کے بعد بولتے کہ آج جو میں نے آیت پڑھی وہ یہ تھی اور اس میں یہ کہا گیا ہے، بس وہیں پر قرآن کی بات پوری، پھر اس کے بعد ادھر کی واقعات بہت کچھ ہوتا ہے بیان، لیکن وہ اس آیت پر نہیں ڈسکس ہوتا۔ جیسے آیت بیان ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر اس میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یوں ہمارا قرآن سے رشتہ یہ اتنا ہے کہ تقریر کے پروگرام میں گئے اور وہاں پر ایک آیت اور اس پر بیان، تو ایک آیت میں تھوڑا 2 گھنٹے بیان ہوتا ہے، ایک آیت تو اس میں مطلب کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، تو وہ باقی درس قرآن تو ہمارے یہاں ہوتے نہیں، جمعہ میں تقریر ہوتی وہ بھی اسے الگ الگ ٹاپک پر، تو ویسے کہیں قرآن پاک سے ڈائریکٹ مسلمان کا کنیکشن ہے نہیں کہ قرآن ہی کا درس ہوتا ہو، ایک ایک آیت کا معنی مطلب سمجھایا جاتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، الف با تا سا پڑھو، مخارج سے پڑھو، 100 میں سے سمجھو 99 تو وہ غلط پڑھاتے ہیں، مخارج سے ہی نہیں پڑھاتے، مخارج سے پڑھانے والے بھی بہت کم، اور پڑھا تو بھی سمجھا نہیں، بس مدنی قاعدہ میرا پورا ہو گیا، اب تو میں مدرسے میں نہیں آؤں گا، قرآن پورا ہو گیا، یہ تو قرآن ختم کر لیا، اس نے نیاز بیچ دی نا، دہلیہ دے دیا، قرآن ختم اس کو نہیں بولتے، قرآن ختم کرنا اس کو بولیں گے کہ پورا قرآن سمجھ کر پڑھ لیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن ختم کیا، باقی تو صرف رٹ لیا، پڑھ لیا تو ثواب تو ملے گا لیکن حقیقی فائدہ نہیں ملے گا اس کا۔ حقیقی فائدہ تبھی ملے گا جب قرآن کو سمجھیں گے، اور ہر موقع پر پتہ ہونا چاہیے کہ اس جگہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، وہ تبھی پتہ چلے گا جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا۔ تو اس کا سلسلہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو زندگی میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، پڑھنا نہیں آتا تو سنیں، پورا درس سنیں پہلے سے لے کر آخر تک۔ تو یہ تقریباً 10 سال سے جاری ہے درس قرآن، میں یہ جو فجر بعد دے رہا ہوں اس میں کافی گیپ بھی آ گیا، بہت ٹائم تک کبھی بند ہو گیا کبھی شروع ہوا، 2016 سے یہ جاری ہے، ابھی تک ہم سمجھے 75% درس پورا ہوا ہے پورے قرآن کا، 75%، ابھی 25% باقی ہے، تو تب جا کر یہ پورا ہوگا 10 سال سے، روزانہ 15-20 منٹ میں فجر بعد۔ کافی چھٹیاں بھی ہو گئی اس میں پچھلے 5 سالوں میں، شروعات کے 5 سال میں کافی مطلب کنٹینیو تھا۔ تو یوں قرآن کو پڑھیں گے تو اس کے فائدہ ہوگا، اور اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں کیسی بہاریں آتی ہیں قرآن کی۔ لیکن افسوس کہ عوام تو عوام ہے، جو جن کو اللہ نے علم دیا ان کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں، سمجھائیں، نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے بھاگو، جلدی پنکھا بند کرو، لائٹ بند کرو اور جلدی گھر پہ چلے جاؤ، کیونکہ صبح کہیں میٹنگ میں جانا ہوگا، یا گھر جا کر ڈائریکٹ سو تو نہیں جائیں گے، آدھا گھنٹہ تو موبائل میں لگے رہتے، 1-2 گھنٹہ تو یوں وقت نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے، وقت سب کے پاس ہے، 15-20 منٹ کیا بڑی چیز ہے، گھنٹوں کے گھنٹوں لوگ گزار دیتے مسجد کے باہر کھڑے رہ کر، یا پھر چائے پینے چلے جاتے، ابھی تو روزہ ہوتا ہے، ورنہ عام دنوں میں نماز پڑھ کے چائے کی ہوٹلوں پر نمازی لوگ بیچارے نماز پڑھ کے آئے ہیں تو بہت بڑا ایک
یوں سمجھو جنگ فتح کر کے آئے ہیں تو وہ چائے بائے پئیں گے، جشن منائیں گے کہ صبح نماز پڑھ لی. تو اس سے اچھا ہوتا ہے 15-20 منٹ بیٹھ کر قرآن سمجھتے سیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی بات ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے افسوس کے ساتھ. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا تو کریں، دوسرے کا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن خود یہ نیت کریں کہ مجھے سمجھنا ہے کہ مجھے میرے رب نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا گیا ہے. تو پورا قرآن جب تک میں سمجھ کر نہیں پڑھوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، تب تک یہ مشن ہے میری زندگی کا، چیلنج. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.